فلما سمعت بمکرہن، پس جب زلیخا نے ان مکار عورتوں کی یہ باتیں سنی، ارسلت الیہن، تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا، سب کو بلایا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا، تو سب کے لیے مسندیں تیار کی. اس نے کوئی بہت بڑی ایک پارٹی ارینج کی جس میں اس نے ان ساری عورتوں کو بلایا اور ان کے لیے مسندیں بھی سجا دی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، بڑی تیز چھری. اور سامنے ظاہر کو فروٹ یا پھل فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو ضیافت کا اہتمام کیا، اس میں ایک ایک تیز چھری بھی دے دی. اور جب مجلس پوری گرم ہوئی کہ لوگ اپنے اپنے وہ چھریوں سے جو ہے وہ پھل فروٹ کاٹنے لگ پڑے، کوئی ایسی صورتحال بری، اس وقت اس نے کیا کیا، وقالت اخرج علیہن، تو یوسف کو، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام تو بیچارے غلام ہی تھے، انہوں نے اپنی مالکن کا حکم تو ماننا ہی تھا، تو کہا کہ تو نکل اور ان کے سامنے آ. فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بہت بڑی شان والا گردانا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور انہوں نے اسی تذبذب میں، اسی حالت میں اپنی انگلیاں کاٹ لی. یعنی کہ اگر کوئی سنترا کاٹ رہی تھی یا کوئی سیب کاٹ رہی تھی، اسی حالت میں اس کی توجہ جو ہے ان عورتوں کی یوسف علیہ السلام کے اس حسن کی طرف ہوئی، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے اپنی انگلیاں یعنی زخمی کر لی. کاٹنے مراد یہ کہ لادہ ہی کر دیں، وہ اس طرح کی حالت نہیں تھی، یہ بالکل کوئی اس کو ایگزیجریشن کر، مراد یہ ہے کہ وہ ظاہر تیز چھریاں تھی، لگ گئیں. توجہ بٹ جائے، وہ تو گھر میں ویسے بھی کہ توجہ بٹ جائے تو بندے کی انگلی کاٹی جاتی ہے، یعنی توجہ بٹنے کا ذکر ہے اس میں. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، ما هذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں لگتا. ان هذا الا ملک کریم، یہ تو لگتا ہے کوئی معزز فرشتہ ہے کوئی. اب یہ نہیں کہ فرشتوں کا کوئی کنسیپٹ تھا ان میں، مطلب ایک جیسے دیو ملائی، جیسے ہم بھی کوئی جو ہے وہ کوئی عورت خوبصورت ہے تو مرد اس پہ کمنٹ کر دیتے ہیں تو پری لگتی ہے، پری کا کوئی کنسیپٹ تو کوئی نہیں موجود، بس ایک قصے کہانیوں میں موجود ہے. اس طرح ان کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہوگی، کوئی خوبصورت ہے اس کو فرشتہ کہہ دیا، کوئی عورت خوبصورت ہے اسے پری کہہ دیا، تو اسی فارم میں انہوں نے یہ بات کی. یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں ہے مگر ایک معزز فرشتہ. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، تو پھر وہ زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ جی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے. یعنی بیسیکلی اس نے ان عورتوں کا بھی پردہ چاک کر دیا، وہ سارے ہی ہم میں ننگے ہو گئے نا، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی. تو آپ اس سے انداز لگائیں کہ ایلیٹ کلاس میں اس وقت کس طرح برائیاں موجود تھیں، اور بالکل سیم برائیاں آج کل کی بھی ایلیٹ کلاس میں اسی طریقے سے موجود ہیں، اور مکس گیدرنگ اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور بے شک میں نے اسے بہت پھسلانے کی کوشش کی اپنے نفس کی طرف. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا، اس نے میری یہ دعوت قبول نہیں کی. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے یہ حرکت نہ کی جو میں اسے کہہ رہی ہوں، ابھی تک دیکھیں اس نے کوئی توبہ نہیں کی ہوئی ہے، وہ اپنی اس سارے معاملے پہ ڈٹی ہوئی ہے. اس نے کہا اب بھی اگر یوسف نے جو ہے وہ میری بات نہ مانی، ما آمرہ، جس کا میں حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ضرور اسے قید کروا دوں گی اور اسے ذلیل و خوار کر دوں گی، چھوٹوں میں شمار کروں گی. مراد یہ کہ جب اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا تو خود ذلیل و خوار ہو جائے گا معاذ اللہ، تو میں یہ اس کے ساتھ حرکت کروں گی. اب انہوں نے جب یہ یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی کہ پہلے تو ایک مصیبت سوار تھی اور اب یہ اور عورتیں بھی مصیبت کی شکل میں سوار ہوگی، اور عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئیں، اور آگے ان کے الفاظ سے بھی لگ رہا ہے عورتوں کے فریب کے اعتبار سے. تو انہوں نے کہا لو جی ایک مصیبت ٹلی ہے تو ہن اینیاں مصیبتاں میرے تے پہ گئیاں. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، زبردست دعا کیا کی انہوں نے؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس بات کی بنسبت کہ جس کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں. اب یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا ہے، یعنی ساری عورتیں جو ہیں وہ ان کو برائی کی طرف بلا رہی تھی. انہوں نے کہا اگر مجھے یہ جیل میں ڈلوانا چاہتی ہیں تو مجھے جیل گوارا ہے، میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یا اللہ اس برائی سے مجھے بچا لیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، وہ جو پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے
سوچا ہی سوچا. جس کو عقل نہیں ہے تو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ تو کہے گا کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جسے ذرا سی بھی عقل ہے اسے پتہ ہے کتنی بڑی بغاوت ہے. یوسف علیہ السلام نے یہاں تک گوارا کیا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے, میں جیل کی تکلیفیں برداشت کر لوں گا, لیکن جس گناہ کی طرف یہ بلا رہی ہیں اس کا جو عذاب ہے اللہ کے حضور وہ برداشت ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے اصل بات. لیکن آج کل اب یہ ویلنٹائن ڈے بھی آنے والا ہے, اور آپ دیکھیں یہ عورتیں اور مرد کس قسم کی معاذ اللہ استغفر اللہ اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں اس موقعوں پر. اور ریسنٹلی ابھی وہ گفتگو بھی میری ریکارڈ ہو چکی ہے, مسئلہ نمبر 106, کالج اور یونیورسٹیز کی لڑکے لڑکیاں جو یہ ڈیٹس مارتے ہیں اس کے حوالے سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے میں نے بیان کی ہے تقریباً 30 منٹ میں. تو انہوں نے کہا میرے رب مجھے تو جیل گوارا ہے اس برائی کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور اے اللہ اگر تو نے مجھ پر عنایت نہ فرمائی اور ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اب دیکھیں پیغمبر ہیں لیکن ہر معاملے میں اس کی پرائورٹی کلیئر ہے, وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے, یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے. اب یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں جی آپ فلاں پیر صاحب کے مرید ہو جائیں نا تو آپ کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا. یہاں تو بھائی پیر پہلے اپنی فکر کرے کہ اس کا اپنا بیڑا پار ہونا ہے کہ غرق ہونا ہے. کوئی شخص اپنے بارے میں گارنٹی کہہ سکتا ہے؟ اب یہ پیغمبر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے, اگر تو نے مجھے نہ بچایا. اب یہاں پہ عورتیں اب ہم کہتے ہیں یار یہ مخلوط جب معاملات ہوتے ہیں یہ پیر فقیر جو ہیں وہ عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بیعت لے رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑے پہنچے انہوں کچھ نہیں ہوتا, کھسی نے پھر کچھ نہیں ہوتا, یہی کہیے پھر اسی. ٹھیک ہے, کیونکہ پیغمبر کی تو آپ نے یہ سن لیا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے نہ بچایا تو میں پھنس جاؤں گا, مجھے تو جیل میں ڈلوا دے, ان عورتوں سے نکال دے. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ یہ مرتبے والے ہیں یہ لوگ, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہ سب کے سب معاملات جو ہیں وہ بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں. اور پھر آپ کو یہ آئے دن واقعات بھی ملتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, الیکٹرانک میڈیا میں بھی, اخباروں میں بھی, کہ وہ کس طریقے سے یہ جو ہے وہ پیر فقیر جو اس قسم کے بنے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی بچیاں لے کے بھی بھاگ جاتے ہیں, اور پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, مطلب وہ بیان سے باہر ہیں.